حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ حج کرو، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو اور استطاعت دی ہے تو عمرہ بھی کرو۔ لیکن ایک پیغام، ایک واقعے کے ذریعے میں آپ تک پہنچانا ضروری سمجھتا ہوں کہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو دولت سے نوازا ہے، آپ کو صاحب نصاب بنایا ہے، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ نے ایک حج کر لیا ہے اور آپ ہر سال حج پر جا رہے ہیں یا پھر ہر سال عمرہ کر رہے ہیں۔ اگر آپ کے پڑوس میں کوئی لاچار ہے، کوئی غریب ہے، کوئی مجبور ہے، آپ اس کی مدد کریے۔ کسی کی جوان بیٹی ہے، اس کی شادی نہیں ہو پا رہی ہے، تو آپ اس کی شادی میں مدد کریے۔ ایک بہترین واقعہ میں آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں، جس سے ہمارے جو حاجی حضرات ہیں ان تک یہ پیغام پہنچے گا کہ آپ پر حج ایک مرتبہ فرض ہے۔ اگر آپ نے ایک مرتبہ حج کر لیا ہے اور پھر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو بے شمار دولت سے نوازا ہے، تو پھر آپ غریبوں کی مدد کریں۔ ایک بہت بڑے ولی گزرے ہیں، حضرت ربیع بن سلیمان۔ آپ کا ایک بہت دلاویز واقعہ کہ آپ سنیں گے تو آپ کا دل باغ باغ ہو جائے گا، اور انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ اس واقعے کو سن کر اس پر عمل کرنے کا بھی آپ کا دل چاہے گا۔ آپ اپنے بھائی کے ساتھ حج کے لیے روانہ ہوئے، اور جب شہر کوفہ میں پہنچے تو وہاں پر قافلے والوں نے ارادہ کیا کہ یہاں کچھ دیر آرام کر لیا جائے، کچھ دیر ٹھہر جایا جائے، اور یہ بھی مشورہ کیا گیا کہ اگر کسی کو اپنی ضرورت کا سامان خریدنا ہے تو کوفہ میں یہاں کے بازار سے اپنی ضرورت کا سامان خرید سکتا ہے۔ تو حضرت ربیع بن سلیمان رحمۃ اللہ تعالی علیہ کوفہ کے بازار میں تشریف لے جاتے ہیں، کچھ ضرورت کا سامان خریدنا ہوگا، اور جب بازار میں تشریف لے گئے تو آپ دیکھتے ہیں کہ وہاں پر بازار میں سڑک پر ایک کھچر مرا پڑا ہوا ہے۔ کھچر، کچھ لوگ اس کو گدھا بھی کہتے ہیں اور کچھ لوگ کھچر کہتے ہیں۔ تو کھچر مرا پڑا ہوا ہے، اور کیا دیکھتے ہیں؟ ایک حیرت انگیز واقعہ دیکھتے ہیں کہ ایک نقاب پوش عورت اس کھچر کے پاس بیٹھی ہوئی ہے اور اس مردار کھچر کا گوشت کاٹ کاٹ کر ایک تھیلی میں رکھ رہی ہے۔ اور تھوڑی ہی دیر بعد آپ کیا دیکھتے ہیں کہ وہ نقاب پوش عورت وہ تھیلی کو اٹھاتی ہے جس میں اس مردار کھچر کا گوشت ہوتا ہے، اٹھاتی ہے اور اپنے جو ہے منزل کی طرف بڑھ جاتی ہے۔ تو حضرت ربیع بن سلیمان اس نقاب پوش عورت کا پیچھا کرتے ہیں، اس کا تعاقب کرتے ہیں۔ کیا دیکھتے ہیں کہ وہ نقاب پوش عورت ایک بلند دروازے کے سامنے پہنچتی ہے۔ ایک بلند دروازہ حضرت ربیع بن سلیمان دیکھ رہے ہیں، وہ نقاب پوش عورت اس دروازے پر دستک دے رہی ہے، تو اندر سے آواز آتی ہے، کون ہے؟ تو وہ نقاب پوش عورت کہتی ہے کہ بیٹی دروازہ کھولو، میں تمہاری لاچار ماں ہوں۔ تو اندر سے دروازہ کھلتا ہے تو حضرت ربیع بن سلیمان فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ اندر 4 لڑکیاں ہیں، لگ رہا تھا کہ وہ چاروں لڑکیاں اس نقاب پوش عورت کی بیٹیاں ہیں۔ تو کیا دیکھتے ہیں؟ تھوڑی دیر میں وہ نقاب پوش عورت وہ گوشت کی تھیلی ان بچیوں کو، ان لڑکیوں کو دیتے ہوئے کہتی ہے کہ یہ گوشت تم پکا کر کھا لو، اللہ تبارک و تعالی ہمارے حال کو جانتا ہے، اللہ تبارک و تعالی ہماری پریشانی کو جانتا ہے۔ تو وہ نقاب پوش عورت وہ گوشت جو مردار کا گوشت تھا اپنی بچیوں کو دے دیتی ہے۔ تو جیسے ہی حضرت ربیع بن سلیمان یہ واقعہ دیکھتے ہیں، یہ منظر دیکھتے ہیں، فوراً اس عورت کے قریب دوڑ لگاتے ہیں اور اس سے فرماتے ہیں کہ اے نقاب پوش عورت، یہ تو کیا کر رہی ہے؟ یہ تو اپنی بچیوں کو مردار کیوں کھلا رہی ہے؟ اسلام میں مردار کھانا حرام ہے، حرام ہے۔ وہ نقاب پوش عورت آپ سے کہنے لگتی ہے کہ اے اجنبی، تو کون ہے؟ تو کہاں سے آیا ہے؟ کہا، آپ نے فرمایا کہ میں حج کے لیے جا رہا تھا، ہمارا قافلہ یہیں کوفہ میں ٹھہرا ہوا ہے، اور میں بازار میں کچھ اپنی ضرورت کا سامان خریدنے آیا تو میں نے دیکھا کہ تو مردار
کا گوشت کاٹ کر اس تھیلی میں رکھ رہی تھی، تو میں نے جب یہ منظر دیکھا تو میں نے تیرا پیچھا کیا اس ڈر سے کہ کہیں تو کسی مسلمان کو یہ مردار گوشت نہ کھلا دے۔ تو وہ نقاب پوش عورت کہنے لگی کہ اے اجنبی، تو ہمارے حال کو نہیں جانتا، ہم 4 دن سے بھوکے ہیں، اور اسلام میں 4 دن سے زیادہ بھوکے رہنے والوں کو اس بات کی اجازت ہے کہ اگر انہیں کوئی حرام چیز بھی مل جائے تو وہ اپنی جان بچانے کے لیے کھا سکتے ہیں، پی سکتے ہیں، اگر 4 دن سے زیادہ فاقہ ہو گیا ہو۔ تو یہ بات تو تمہیں بھی معلوم ہوگی۔ تو حضرت ربیع بن سلیمان فرمانے لگے کیا تم نے 4 دن سے نہیں کھایا کچھ؟ وہ کہنے لگی 4 دن سے زیادہ ہو گئے ہم نے کچھ نہیں کھایا، اور جو میرا خاوند تھا، ان بچیوں کا جو باپ تھا، اس کا انتقال ہو چکا ہے، اور اس نے جو ترکہ چھوڑا تھا، جو ہمارے لیے مال چھوڑا تھا، وہ بھی ختم ہو چکا ہے، اور اب ہمارے پاس کھانے پینے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے۔ تو حضرت ربیع بن سلیمان فرمانے لگے کہ اے نقاب پوش عورت، تو مردار کیوں کھا رہی ہے اور اپنے بچوں کو مردار کیوں کھلا رہی ہے؟ تو کسی سے سوال بھی کر سکتی تھی، مانگ سکتی تھی، کسی سے مدد مانگ سکتی تھی۔ تو وہ نقاب پوش عورت نے جو جملہ بولا، حضرت ربیع بن سلیمان کی زمین جو ہے پیروں کی تلے سے زمین کھسک گئی، اور جب اس عورت نے بتایا کہ اے اجنبی، میں کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلا سکتی، آپ نے فرمایا کیوں؟ تو نقاب پوش عورت کہنے لگی کہ سن، میں تیری نبی کی آل سے ہوں، میں تیری نبی کی اولاد ہوں، کسی کے دروازے پر جا کر ہاتھ نہیں پھیلا سکتی۔ تو جب حضرت ربیع بن سلیمان نے یہ سنا یہ ہمارے نبی کی آل سے ہیں، یہ سید زادی ہیں، تو فوراً اپنا راستہ واپس نہ پا، اور جہاں قافلہ ٹھہرا ہوا تھا وہاں تشریف لے گئے، اور اپنے بھائی سے کہنے لگے کہ اب میں نے حج کا ارادہ ترک کر دیا ہے، اب میں حج کرنے نہیں جاؤں گا۔ آپ کے بھائی آپ کو سمجھانے لگے، ارے بھائی ایسا کیا ہوا، کیوں حج کا ارادہ ترک کر رہے ہو، کیوں حج میں جانے سے منع کر رہے ہو؟ ارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان نہیں سنا کیا؟ جو حج کر لیتا ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں مقبول ہو جاتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو اس طرح معاف فرما دیتا ہے جیسے کہ وہ ابھی اپنے ماں کے پیٹ سے نکلا ہو، ابھی پیدا ہوا ہو۔ تو میرے بھائی تم حج کا ارادہ کیوں ترک کر رہے ہو؟ حضرت ربیع بن سلیمان بس یہی کہتے رہے کہ اب بس میں نے حج کا ارادہ ترک کر دیا ہے۔ اور حضرت ربیع بن سلیمان کے پاس 2 احرام کے کپڑے تھے جو آپ حج کے لیے لے جا رہے تھے، اور آپ کے پاس 600 دراہم موجود تھے، یعنی کہ 600 درہم آپ کے پاس موجود تھے۔ آپ دوبارہ بازار میں تشریف لے گئے اور وہاں پر 200 دراہم کا 100 دراہم کا آٹا خریدا اور 100 دراہم کا اور کپڑا خریدا، اور جو 400 دراہم بچے تھے اس آٹے کی تھیلی میں رکھ کر تمام سارا سامان لے کر اس خاتون کے، یعنی جو سید زادی تھی، جو ہمارے نبی کے آل تھیں، ان کے گھر تشریف لے گئے، اور جا کر فرمانے لگے، ان کی بارگاہ میں وہ خدمت کے لیے پیش کیا کہ میرے پاس جو کچھ بھی ہے یہ تحفتاً آپ قبول کر لیجئے، یہ میری طرف سے ایک تحفہ ہے، آپ قبول کر لیجئے۔ تو وہ بچیاں خوش ہو جاتی ہیں جب دیکھتی ہیں کہ ہمارے لیے کھانے کا سامان آیا ہے، پہننے کے لیے کپڑا آیا ہے، تو بچیاں خوش ہو جاتی ہیں، ان کا دل باغ باغ ہو جاتا ہے۔ ارے جنہوں نے 4 دن سے یا اس سے زیادہ دن سے کچھ کھایا پیا نہ ہو اور ان کو حلال چیز کھانے کو مل جائے تو پھر ان کے لیے تو وارے نیارے ہیں۔ تو وہ بچیاں دعا دینے لگتی ہیں، ربیع بن سلیمان کو دعا دینے لگتی ہیں اور کہتی ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس عمل کا اجر آپ کو دنیا میں ہی عطا کر دے، آپ کو اس عمل کا اجر دنیا میں ہی عطا کر دے۔ بلکہ وہ دعا کرتی ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو اس عمل کا اجر حج کے بدلے میں عطا فرمائے، یعنی کہ اس عمل کو جو آپ نے کیا ہے اس کے بدلے میں آپ کو حج کا ثواب عطا فرمائے۔ تو حضرت ربیع بن سلیمان وہاں سے روانہ ہو جاتے ہیں، اور جہاں پر قافلہ ٹھہرا ہوتا ہے وہاں تشریف لے جاتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ قافلہ تو روانہ ہو چکا ہے۔ آپ مایوس ہو جاتے ہیں اور غمزدہ ہو جاتے ہیں اور ارادہ کر لیتے ہیں۔ کیا ارادہ کرتے ہیں؟ ارادہ یہ کرتے ہیں کہ اب میں یہیں رہوں گا جب تک تمام قافلے والے واپس حج کر کے نہیں لوٹیں گے، تب تک میں یہیں رہوں گا اور ان قافلے والوں کا استقبال کروں گا، ان کا استقبال کروں گا، تمام حاجیوں کا استقبال کروں گا۔ تو جب
تمام حاجی حج کر کے لوٹ رہے ہوتے ہیں۔ جب حضرت ربیع بن سلیمان کے علاقے کے لوگ ان کے قریب پہنچتے ہیں، قافلے والے واپس آتے ہیں، تو حضرت ربیع بن سلیمان ان قافلے والوں سے کیا کہتے ہیں کہ جو ہے سلام عرض پہلے کرتے ہیں سب کو، اور پھر اس کے بعد کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تم سب کے حج کو قبول فرمائے، اللہ تعالیٰ تم سب کی عبادتوں کو قبول فرمائے، جو جو عبادتیں تم نے وہاں پر کی سب عبادتیں اللہ تعالیٰ تمہاری قبول فرمائے۔ تو وہاں سے قافلے والے آپ سے کہتے ہیں کہ یہ تمہاری کیا کر رہا ہے، یہ تمہاری کیا کر رہا ہے۔ قافلے والے حیران ہو جاتے ہیں اور کہنے لگتے ہیں کہ تمہاری کیا کر رہا ہے۔ تو حضرت ربیع بن سلیمان کہتے ہیں کیا مطلب ہے آپ کا کہنے کا تمہاری کیا کر رہا ہے؟ تو قافلے والے کہتے ہیں ارے تو کیا یہ کہنا چاہتا ہے کہ کیا تو ہمارے ساتھ حج پہ نہیں گیا تھا؟ ارے تو تو ہمارے ساتھ حج پہ تھا، تو تو ہمارے ساتھ طواف بھی کرتا تھا، تو تو ہمارے ساتھ صفا و مروہ کی سعی بھی کرتا تھا، تو تو ہمارے ساتھ قربانی کے وقت منا میں موجود تھا، ہر عبادت کے وقت تو ہمارے ساتھ موجود تھا، اور تو کہہ رہا ہے کہ تمہارا حج قبول فرمائے، تمہاری عبادتیں قبول فرمائے، کیا تیری عبادتیں قبول نہیں ہوں گی؟ تو حضرت ربیع بن سلیمان پریشان ہو جاتے، حیران ہو جاتے، کہنے لگتے ارے میں کب حج پہ گیا؟ میں تو یہیں کوفہ میں ٹھہر گیا تھا، میں کب حج میں گیا؟ تو قافلے والوں میں سے اور بھی لوگ ان کے پاس آتے ہیں اور کہتے ربیع بن سلیمان تو ہر جگہ ہمارے ساتھ تھا، ہر عبادت کے وقت ہمارے ساتھ تھا۔ ایک شخص قافلے میں سے نکلتا ہے اور آپ کے قریب آتا ہے اور آپ سے کہتا ہے کہ ربیع بن سلیمان میں سن رہا ہوں کہ تو یہ کہہ رہا ہے کہ تو ہمارے ساتھ حج میں نہیں گیا تھا، تو کیا تو یہ کہنا چاہتا ہے کہ تو ہمارے ساتھ حج میں نہیں تھا؟ دیکھ یہ تھیلی جب نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے روضہ مبارک کی زیارت کر کے ہم وہاں سے نکل رہے تھے تو بھیڑ کی شدت کی وجہ سے، زیادہ بھیڑ ہونے کی وجہ سے تو نے یہ تھیلی مجھے دی تھی اور مجھ سے کہا تھا کہ جب ہم اپنے شہر واپس پہنچ جائیں تو یہ مجھے واپس لوٹا دینا، لے یہ تیری امانت میں تجھے واپس کر رہا ہوں۔ حضرت ربیع بن سلیمان حیران ہو جاتے ہیں، پریشان ہو جاتے ہیں، ارے میں نے کب آپ کو یہ تھیلی دی؟ میں تو مدینہ پہنچا بھی نہیں، میں تو یہیں کوفہ میں ٹھہر گیا تھا۔ اور جب آپ وہ تھیلی دیکھتے ہیں تو اس پہ کیا لکھا ہوتا ہے؟ من عملنا ربیحا، من عملنا ربیحا، یعنی کہ جو ہمارے ساتھ معاملہ کرتا ہے وہ نفع اٹھاتا ہے۔ اس عربی جملے کا مطلب یہی ہے کہ جو ہمارے ساتھ معاملہ کرتا ہے وہ نفع اٹھاتا ہے۔ اسی حیرانی پریشانی کے عالم میں آپ گھر پہنچتے ہیں۔ حضرت ربیع بن سلیمان عشاء کے وقت گھر پہنچتے ہیں، عشاء کی نماز ادا کرتے ہیں، کچھ وظائف آپ کے جو روزانہ کے معمول تھے وہ پڑھتے ہیں، اور پھر آپ آرام کرنے کے لیے اپنے کمرے میں اپنے بستر پر جا کر لیٹ جاتے ہیں۔ اور پھر جب آپ کی ماتھے کی آنکھیں بند ہوتی ہیں، آپ جب سوتے ہیں تو یہاں تو ماتھے کی آنکھیں بند ہوتی ہیں، وہاں دل کی آنکھیں کھل جاتی ہیں، دل کی آنکھیں کھل جاتی ہیں، اور کیا دیکھتے ہیں کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں تشریف لائے ہیں، خواب میں تشریف لائے ہیں، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام آپ سے ارشاد فرما رہے ہیں کہ اے ربیع بن سلیمان اور کتنے ثبوت پیش کر دوں، اور کتنے ثبوت پیش کر دوں کہ تو نے حج کر لیا ہے، کہ تو نے حج کر لیا ہے۔ اے ربیع بن سلیمان سن، جب تو نے میری آل کی مدد کے لیے اپنے پیسوں کو خرچ کیا، اپنے حج کے ارادے کو ترک کر دیا، تبھی میں نے رب تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنے ہاتھوں کو بلند کر کے اس سے دعا کی کہ مولا ربیع بن سلیمان کو اس کا اجر عطا فرما دے، اس کا بدلہ عطا فرما دے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تیرے بدلے میں، یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے ایک فرشتے کو حکم فرما کے زمین پر نازل فرمایا اور اس کو یہ حکم فرمایا کہ اے فرشتے تو قیامت تک آنے والے حج کے ایام میں ربیع بن سلیمان کی شکل میں حج کرتے رہنا، ربیع بن سلیمان کی شکل میں حج کرتے رہنا۔ تو سن، یہ تو نے ہمارے ساتھ جو معاملہ کیا اللہ تعالیٰ نے اس کا اجر عطا فرمایا ہے۔ پھر وہی جملہ جو عربی میں اس تھیلی میں لکھا تھا
وہ جملہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، من عملنا ربیحا، من عملنا ربیحا، گویا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یاد دلا رہے ہیں کہ اس تھیلی کو نہ بھولنا، اس تھیلی کو نہ بھولنا جو اس شخص نے تمہیں دی تھی۔ تو حضرت ربیع بن سلیمان بیدار ہو جاتے ہیں اور فوراً اٹھ کر اس تھیلی کے قریب جاتے ہیں، اور اس تھیلی کو جب کھول کر دیکھتے ہیں تو اس میں کیا ہوتا ہے؟ جو آپ نے 600 دراہم آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی آل کی مدد کے لیے خرچ کیے تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا متبادل آپ کو 600 سونے کی اشرفیاں عطا فرما دی، 600 سونے کی اشرفیاں عطا فرما دی۔ تو میرے پیارو، واقعہ بیان کرنے کا مقصد ہی یہی ہے کہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو دولت سے نوازا ہے تو آپ پر حج ایک مرتبہ فرض ہوتا ہے، اور اگر آپ نے حج کر لیا ہے تو پھر آپ غریبوں کی ضرور مدد کریں، مسکینوں کی مدد کریں، لاچار جو ضرورت مند ہیں ان کی مدد کریں۔ انشاءاللہ تبارک و تعالی آپ کو بھی اس کا نعم البدل ضرور عطا کیا جائے گا۔